الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا ثم اما بعد. جیسا کہ سامعین جانتے ہیں کہ ہم نام نہاد اہل حدیث جماعتیں اور شخصیات کے تعلق سے ان کی عقیدہ منہج کے بگاڑ اور خرابیوں کا ذکر کر رہے تھے. تو اس سلسلے میں عقیدہ اہل سنہ و جماعہ جو کتاب و سنت اور سلف صالحین کا جو منہج ہے اس سے ثابت ہے کہ وہ حکمرانوں کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے خلاف خروج نہیں کرتے. یہ اہم نقطہ ہے جو ان میں اور گمراہ فرقوں جیسے کہ جو ہے معتزلہ، خوارج وغیرہ جو حکمرانوں کے خلاف زبان سے ہتھیار سے خروج کرتے ہیں ان کے خلاف ہیں. چنانچہ سلفی عقیدے و منہج کے مطابق جو کہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کے فہم و منہج سے ثابت ہے کہ مسلمان حکمرانوں کی معروف میں اطاعت کی جائے اور منکرات میں اطاعت نہ کرنے کے باوجود ان پر خروج نہ کیا جائے، نہ دل سے، نہ زبان سے، نہ ہتھیار سے. نہ لوگوں کو اس کے خلاف اکسایا جائے، نہ اس کے ہوتے مسلم ریاست چاہے وہ کتنی ہی غیر شرعی باتوں سے بھری ہو الگ سے اپنی عمارتیں جماعتیں بنا کر کتاب و سنت میں وارد بیعت و عمارت و امامت و حکمران والی آیات و حدیث سے ان جماعتوں اور ان کے امیروں کو مراد لینا باطل اور غیر سلفی خارجی فکر رکھنے والوں کا منہج ہے، جس پر صد افسوس بہت سی اہل حدیث کہلانے والی جماعتیں بھی گامزن ہیں. عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کے اہم اصول حکمرانوں کی اطاعت کے بارے میں آپ ہماری بہت سی کتب و آڈیوز سن سکتے ہیں، لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں. مثال کے طور پر انہی اہل حدیث جماعتوں میں سے اپنے دعوے کے مطابق قدیم ترین جماعت غربہ اہل حدیث جس کا قیام 1895 یا 96 میں ہوا، جو اپنے خود ساختہ خلیفہ جو کہ جماعت کے بانی بھی تھے مولانا عبد الوہاب صاحب کو شرعی خلیفہ تصور کرتے ہیں اور ان کی بیعت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور نہ کرنے والے پر جاہلیت کی موت مرنے والی احادیث چسپاں کرتے ہیں. یہ نظام اب تک جاری ہے. مولانا عبدالستار ہوں یا موجودہ عبد الرحمن صاحب سلفی، ان کی یہی بنیادی دعوت ہے جس بنیاد پر دیگر اہل حدیث جماعتوں سے خود کو منفرد جماعت غربہ اہل حدیث کہلاتے ہیں کہ حدیث میں سنت پر چلنے والے غربا ہوں گے جن کے لیے خوشخبری ہے. حالانکہ یہ تو ان سلف کے عقیدے منہج پر چلنے والوں کے لیے ہیں جو ان جیسے خارجی افکار رکھنے والوں کا رد کرتے ہیں. اپنی دعوت کی بنیاد ذکر کرتے ہوئے ان کے موجودہ خلیفہ امیر کہتے ہیں، جماعت غرباء اہل حدیث کے 5 رہنما اصول ہیں. ان کی پابندی ہر جماعت کے ہر فرد پر فرض ہے. وہ کیا ہیں؟ دیانت، امانت، صداقت، سماعت، اطاعت. یہ 5 اصول ہیں جن میں صداقت بھی ہے، سچائی، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کذب اور خیانت سے بچنا. آپ نے پناہ مانگی کہ اللہم انا نعوذ بک من الکذب والخیانت، یا اللہ کذب سے، جھوٹ سے بچائیو اور خیانت سے بچائیو. اور یہی جماعت کا اصول ہے سماعت اور اطاعت. سماعت کا معنی سننا، اطاعت کا معنی ماننا. امیر کی بات کو، اپنے بڑے کی بات کو سنو اور مانو. یہی ہم کہتے ہیں تمام جماعت کے افراد سے کہ تمام جماعت کے سارے افراد اس پر قائم ہو جائیں اور مضبوطی سے پکڑ لیں 5 رہنما اصولوں کو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. ان کا رد اس دور کے بھی اہل حدیث علماء نے کیا تھا، جیسا کہ ان کے رد پہ مولانا محمد جوناگڑھی کا مکمل رسالہ ظل محمدی کے نام سے ہیں، جس میں بڑے جو ہے علماء کرام کی تائید بھی موجود ہے. پھر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے شرائط لگانا، ولی امر، سلطان اور خلیفہ والے احکام بس اسی کے لیے ہیں جو پوری مسلم امت کا ایک خلیفہ ہو، خلافت عظمی والا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. سلفی علماء کرام اس بات پر اجماع نقل کرتے ہیں کہ اس سے یہی حکام مراد ہیں، خواہ نیک ہوں یا بد.
اور جو ان کے بجائے خود ساختہ جماعت جمعیت کے امیروں کی طرف دعوت دیتا ہے وہ سلفی عقیدے منہج سے گمراہ شخص ہے۔ جمعیت اہل حدیث سندھ کے امیر شیخ عبداللہ ناصر رحمانی تو کہتے ہیں نہ مسلمانوں کی جماعت موجود ہے نہ ان کا امام جس سے جڑے رہنے کا فتنوں کے دور میں حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ میں حکم ہے۔ حالانکہ پھر اسی حدیث میں ہے کہ سب سے الگ ہو جاؤ، کسی کے ساتھ نہ جاؤ، کسی کے ساتھ نہ لگو، کسی کے ساتھ نہ جڑو، اور اسی کو یہ دلیل بنا کر جماعت المسلمین رجسٹرڈ مسعود احمد BSc والے جو تھے ان کا رد کرتے ہیں کہ حدیث میں کہاں ہے کہ جب امام و جماعت نہ ہو تو خود جماعت بنا لو، یہ ان کا رد کرتے تھے۔ قلت فإن لم تكن له جماعت ولا امام، میں نے عرض کیا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت موجود نہ ہو اور نہ کوئی امیر موجود ہے پھر کیا کروں؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، پھر ان تمام فرقوں سے علیحدگی اختیار کر لینا۔ اس کا معنی وہ نہیں ہے جو آج سے چند سال قبل کراچی میں ایک شخص نے کیا تھا، جماعت بنا کر۔ حالانکہ سائل کا سوال کیا تھا اگر جماعت نہ ہو تو کیا کرے؟ فرمایا کہ تمام فرقوں سے علیحدہ ہو۔ اس نے کیا کیا؟ جماعت نہیں تھی، جماعت بنا لی کہ وہ میں ہوں۔ لیکن ہاں یہ خود اسی پر عمل پیرا ہیں۔ ایک تو باطل بات کہ جماعت المسلمین اور ان کا امام مفقود ہیں، حالانکہ اس سے مراد یہی مسلم حکام اور ریاست و عوام وغیرہ ہیں۔ پھر یہ مراد لینا اور سنت و سلف کی طرف منسوب کر دینا کہ جب یہ مفقود ہیں تو پھر ہماری جمعیت ان کے امیروں کے ساتھ ان کے قائم مقام۔ کبھی جماعت العلم کو غائب قرار دیتے ہیں، کبھی خود اپنی جمعیت کو اس سے مراد لیتے ہیں کہ یہ جماعت العلم ہے، اس سے جڑے رہنا ضروری ہے، اس سے الگ ہونا پھر خوارج والی حدیث اس پر فٹ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں جماعت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو جماعت کبریٰ ہوتی ہے جس کو ہم خلافت بھی کہتے ہیں، جماعت الام بھی کہتے ہیں، وہ اگر موجود ہے تو اس امیر کی سمع اور اطاعت فرض ہے، اور جماعت کی جو باہمی جو ایک اقتضاء ہے کہ آپس کی محبت قائم رہے اور ہر شخص جڑا رہے جماعت کے ساتھ، یہ فرض ہوگا۔ اس امام کی بیعت کرنا فرض ہوگا۔ تو ایک تو جماعت کا یہ تصور ہے۔ اگر زمین کے کسی حصے میں یہ پوری زمین پر یہ خلافت اور جماعت الام اور جماعت کبریٰ موجود نہ ہو تو پھر بھی یہ مطلوب ہے، ضروری ہے کہ ہمارے اندر اجتماعیت ہو اور ہم تفرق سے بچیں، تقسیم ہونے سے بچیں اور فرقہ فرقہ ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حالانکہ افراد بہت تھے لیکن شخص واحد کے دل کی مانند تھا اور وہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرنے والے تھے۔ ان صفات پر مسلمان کسی علاقے میں اکٹھے ہوں، مجتمع ہوں، تو وہ ایک جماعت قرار پا سکتی ہے۔ گو وہ خلافت عظمیٰ نہیں ہے، یہ جماعت کبریٰ نہیں ہے، یہ جماعت الام نہیں ہے، لیکن شریعت نے حتی الوسعت، حتی الامکان فتنے سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ تو پھر کسی بستی، کسی علاقے میں اگر وہ لوگ جمع ہیں تو وہی اس علاقے کی جماعت قرار پا سکتی ہے۔ تو یہ چونکہ ایک شکل ہے فتنوں سے بچنے کی، تو اس معنی میں ایک جماعت قرار پا سکتی ہے، اور ایسی جماعت اگر کسی خطے میں ہو، کسی علاقے میں ہو، تو ضروری ہے کہ ان کے ساتھ رہا جائے، ان کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ تو یہ بات امام بربہاری یہاں فرما رہے ہیں کہ سنت کا جو ایک سب سے اہم گوشہ ہے وہ یہ ہے کہ جماعت کو لازم پکڑا جائے۔ جماعت کبریٰ ہے پھر تو وہ فرض عین ہے، اور پھر اس امیر کی مخالفت ناجائز ہے، اور پھر اس کی بیعت فرض ہے۔ لیکن اگر جماعت کبریٰ نہیں ہے تو صحابہ کرام کے منہج پر اگر لوگ اکٹھے ہیں، مجتمع ہیں، تو اسی کو ایک جماعت قرار دے کر
ساتھ رہ کر مل کر کام کیا جائے، الگ نہ ہوا جائے، خروج نہ کیا جائے، مخالفت نہ کی جائے۔ تو امام بردباری یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب ان مناہج اور مقاصد پر لوگ اکٹھے ہوں جو صحابہ کرام کے تھے اور کوئی اختلاف نہ ہو، تو اس کو ایک جماعت قرار دے کر اس کے ساتھ رہنا یہ ایک شرعی مطلوب ہے۔ اور اگر جماعت کبریٰ نہ ہو تو جس خطے اور علاقے میں لوگ اکٹھے ہوں، چاہے وہ کسی مسجد کی بنیاد پر ہوں، کسی محلے کی بنیاد پر ہوں، اور آپ وہاں پہنچ چکے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں، نہ کہ افتراق کا راستہ اپنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ید اللہ الجماع، کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے حالانکہ حق واضح ہو چکا ہے اور مؤمنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی وہ پیروی کرتا ہے، تو ہم اس کے اختیار کردہ راستے پر اس کو ڈھیل دے دیں گے اور پھر اس کو ہم اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں آپ جماعت کی اہمیت کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذکر کے ساتھ جماعت المؤمنین کا ذکر بھی کیا ہے۔ چنانچہ یہ ایک بڑی قوی اساس ہے۔ اس اساس پر لوگ اکٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں دعوت کا اور دین کا، تو ان کا ساتھ دے کر اس عمل کو اور مضبوط کیا جائے، نہ کہ آپ جا کر وہاں اختلاف کو ہوا دیں۔ تو پھر یہ پیغمبر علیہ السلام کی بڑی اہم سنت ہے، اور جو اس راستے سے ہٹ جائے گا وہ ایک بدعت کے راستے پر آ جائے گا، اور بدعت کا انجام بڑا خطرناک ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ لہذا اگر جماعت کبریٰ موجود ہے تو اس کی بیعت کرنا فرض ہے۔ اگر وہ موجود نہیں ہے اور کسی بھی علاقے میں لوگ موجود ہیں جو حق امور کے ساتھ ہیں اور صحابہ کے منہج پر فائز ہیں، تو ان کا ساتھ دینا چاہیے، بلکہ اہل حق کہیں جمع ہوں، مل جل کر کام کریں، تو کام کرتے کرتے بالآخر ایک جماعت بن ہی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ لوگ اس میں آتے جائیں، قبول کرتے جائیں، تعداد بڑھتی جائے، تو اللہ کی مہربانی اور اس کی توفیق سے پھر اس طرح جماعت جو ہے وہ عمل میں آ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کام کو بڑھایا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آواز آ رہی ہوگی۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، تو جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحیح العقیدہ یعنی کہ اہل الحدیث میں بھی کچھ جماعتیں علیحدہ علیحدہ بن چکی ہیں، تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ جیسے کہ کچھ بھائی ایسے ہیں جو ایک جماعت میں ہیں تو وہ دوسرے جماعت کے لوگوں کو یا علماء کو سننا پسند تک نہیں کرتے، بات سننا پسند نہیں کرتے، تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں کہ ہمارا موقف دوسرے علماء کے بارے میں یا ان اختلافات میں کیا ہونا چاہیے؟ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، وہ جماعت جس کے بننے سے لوگ تقسیم ہو جائیں اور افتراق اور تفرق کا شکار ہو جائیں، وہ فرقہ ہے جس سے شریعت نے روکا ہے، اس کا ساتھ بالکل نہ دیں۔ مثال کے طور پر کسی مقام پر ساتھی مجتمع ہیں، ایک ان کی مسجد ہے، وہاں سب نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں ایک عالم موجود ہے جو ان کو علم نافع دیتا ہے، اور دروس کا سلسلہ قائم ہے، آپ اس میں ملتے ہیں، جلتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو پھر وہ جماعت ہے، اس کا ساتھ دیں، ساتھ مل کر کام کریں۔ کم از کم جماعت کبریٰ کے نہ ہوتے ہوئے یہ وجود غنیمت اور باعث برکت ہے، ساتھ دیں اور ساتھ مل کر کام کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ شیخ یہ بھائی کا سوال ہے علم سیکر کا، میں پڑھ دیتا ہوں کہ شیخ آپ نے جو شرح سننا کے جماعت والے درس میں جماعت کو جو بیان کیا تھا، اس میں حکمرانوں کا کیا کردار ہے؟ ہم نے سنا ہے دوسری تفسیر میں اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر جماعت کبریٰ موجود نہیں تو آج کے موجودہ حکومتیں اس کے قائم مقام ہوں گی اور اس سے خروج جائز نہیں، اور اس کو جماعت کہا ہے۔ اس کے بارے میں بتا دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔
ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ جماعت کے مفہوم میں دو چیزیں جو ہیں وہ بطور خاص ملحوظ رکھی جائیں گی. ایک یہ کہ اس جماعت کے پاس حق اور عقیدے میں اختلاف نہ ہو، عقیدے میں وہ لوگ مجتمع ہوں، اور دوسرا اس کا منہج بالکل ویسا ہو جیسا اولی جماعت کا منہج تھا اور وہ صحابہ کی جماعت ہے. یعنی جہاں پر ان دو مواصفات کے ساتھ کوئی جماعت موجود ہو تو وہ جماعت ہے، اس میں شامل ہونا چاہیے اور شامل ہو کر ان کے کاز کو اور ان کی آواز کو، اس دعوت کو اور منہج کو آگے بڑھانا چاہیے. اب جو موجودہ حکام ہیں ان پر یہ بات لازم نہیں آتی، یہ فٹ نہیں آتی. ایک تو ان کو عقیدے کا اہتمام نہیں ہے اور نہ ہی اتنا عمل کا اہتمام ہے کہ تعلق باللہ اور خشیت الہی موجود نہیں ہے. لہذا وہ جو جماعت کے اندر شامل رہنا ضروری ہے وہ تبھی منطبق ہوگا جب یہ دو باتیں اس میں موجود ہوں. تو چونکہ حکام پر یہ باتیں منطبق نہیں ہو رہی. جماعت المسلمین جو ہے نا وہ جس معنی میں جماعت ہوتی ہے موجود نہیں ہے جی. اور جیسے اہل حق کسی نہ کسی شکل موجود ہیں، چھوٹی جماعت ہو یا انفرادی ہوں، بس وہ موجود ہے. باقی جو ایک جس کو خلافت کبریٰ یا بڑی جماعت وہ یہاں موجود نہیں. اچھا، اور اس میں جو امام کی بات ہے تو وہ امام بھی موجود نہیں ہے جس کے ظاہر ہے واجب ہے. ہاں، جب وہ جماعت نہیں تو امام بھی نہیں. اچھا، کیونکہ کچھ جو دوسرے اہل علم ہیں ان سے ہمیں یہ علم ملا کہ امام جو ہے وہ حکمران ہے. جو اگر ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو اس کے امام وہی ہیں جو ہمارے حکمران ہیں اور اس کی اطاعت ہم پر لازم ہے. اس میں یہ امامت کی جو شرائط ہے نا، جیسے توحید ہو، عقیدہ ہو، جی وہ تو موجود نہیں ان میں، لیکن پھر بھی اس لحاظ سے وہ یعنی ہمارے لیے قابل قبول ہے صحیح. کہ ہم ان پر خروج نہ کریں، بغاوت نہ کریں. صحیح. اور اس کو بولتے ہیں یعنی سمع اور اطاعت جو ہے وہ صرف معروف میں ہے. صحیح. یعنی وہ جو ایک امامت کی جو شرائط جو ہونی چاہیے وہ تو موجود نہیں ان میں. لیکن چونکہ یہ ولی الامر ہیں اور ایک حکومت چلا رہے ہیں، اس لحاظ سے ہم ان کی جو ہے ان کو قبول کریں گے کہ ہم ان پر بغاوت نہ کریں، خروج نہ کریں. ہاں. اچھا، مطلب ان کی خروج تو نہیں کرنا ہے، ان سے بغاوت نہیں کرنا، ان کی سمع اور اطاعت کرنی ہے معروف میں. پر وہ جو امام جس کا حدیث میں ذکر ہے اس پہ بھی یہ لوگ فٹ نہیں آتے. مطلب اس کا مفہوم یہ لے سکتا ہوں میں؟ ہاں، ظاہر ہے جو شرائط ہے جی جی امامت کی وہ تو موجود نہیں ساری ان میں. صحیح. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ان پر خروج کی شکل کوئی نہیں بنتی. صحیح. نہیں، خروج تو بالکل جو ہے وہ واضح ہے، اس کے بارے میں تو وہ تو بنیادی طور پر حرام ہے. ہاں، کوئی فتنہ نہ کھڑا کیے گئے. صحیح. فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے سوال ہوا. احسن اللہ علیکم. فضیلت الشیخ سائل کہتا ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو ولی امر حکمران کی بیعت کے قائل نہیں اور کہتے ہیں ان کی بیعت نہیں کی جائے گی جب تک خلافت راشدہ نہ ہو. اس کلام کی کیا صحت ہے؟ یہ شرح السنہ للبہاری کی شرح میں آپ نے جواب دیا. فرماتے ہیں شیخ کہ یہ تو خلافت بن عباس سے لے کر اب تک کے تمام مسلمانوں پر طعن ہے. دولت عباسی کے سقوط کے بعد کبھی بھی خلافت عامہ نہیں رہی، بلکہ ہر خطے یا ملک کا اپنا اپنا مسلمان حکمران ہوتا تھا جس کی سماع و اطاعت کی جاتی تھی. دولت ابن عباس کے سقوط سے لے کر اب تک مسلمانوں کا یہی معاملہ رہا ہے کہ تمام مسلمان گمراہی پر جمع ہو گئے تھے. حاشا وکلا. اور آپ نے جو ہے شرح السنہ للامام البربہاری رحمہ اللہ میں سنا کہ جس کسی کے لیے مسلمان اطاعت اختیار کر لیں اور اس کے حکم کے تحت آ جائیں اور بطور امام اس کی بیعت کر لیں تو ان کا حاکم ہے، اگرچہ وہ تمام مسلمانوں کا امیر عام نہ ہو، اگرچہ اس کی حکومت محض کچھ شہروں یا ملکوں پر ہو. یہ مسلمانوں کا عمل رہا ہے. اور امام شوکانی رحمہ اللہ کا اس موضوع پر بہت نفیس کلام موجود ہے. اسی طرح جو ہم نے کتاب ترجمہ کی ہے کہ اسلام میں حکمران کو نصب کرنے کی کیفیت جو ہے، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا بہترین درس ہے. اس میں سوال و جواب میں پوچھا گیا
کہ آپ سماحت الشیخ کا اس بارے میں کیا جواب ہے جو خلیجی معاشروں کو اپنی حکومتوں کے خلاف خروج پہ ابھارتے ہیں، اور اس کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ ان میں سے بعض میں ولایت کی شرائط ہی پوری نہیں ہوتی، یعنی امام المسلمین ان کے یہاں مفقود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایسا شخص فتنے کی طرف دعوت دیتا ہے اور فتنے کی آگ کو ہوا دے کر فساد پر ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، یہ داعی شر اور داعی گمراہی ہے، اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ دی جائے، نہ اس کی بات سنی جائے۔ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وهذا سأل يقول: يا معالي الشيخ، نرجو منكم النصيحة لبعض المدرسين وأئمة المساجد وخطبائهم في مثل هذه، وتوجيه الناس إلى لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والله يحفظكم ويرعاكم. نعم. يقول: نصيحتكم يا معالي الشيخ لبعض المدرسين وخطباء المساجد في مثل هذه الفتن للزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والله يحفظكم ويرعاكم. إذا كانوا ينفرون من جماعة المسلمين فلا يجوز أن يكونوا مدرسين ولا يكونوا خطباء ولا يولون أمرا من الأمور. نعم. متعلق شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے مزید سوال ہوا کہ احسن اللہ علیکم فضیلت الشیخ، سائل کہتا ہے: یا معالی الشیخ، ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ مدرسین یعنی اساتذہ ائمہ مساجد و خطبہ کو نصیحت کریں کہ مسلمانوں کو جماعت المسلمین اور ان کے امام کو لازم پکڑنے کی جانب رہنمائی کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جماعت المسلمین سے متنفر کرتے ہیں تو ایسوں کو بطور مدرسین و خطبہ تعینات ہی نہیں کرنا چاہیے اور کوئی بھی معاملہ ان کے سپرد نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح مولانا عبد المنان نور پوری بھی منکر ہیں کہ جماعت المسلمین اور امام موجود نہیں، حالانکہ یہی سوچ تو تنظیم اسلامی ٹائپ تکفیریوں کی ہے، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار احمد والوں کا دعویٰ ہے کہ کوئی مسلمان ریاست موجود نہیں، ہم سب کافرانہ نظام اور ریاستوں میں جی رہے ہیں۔ لہذا یہ حکومت کی ٹکر میں حزب اختلاف بھی بناتے ہیں، جبکہ حدیث میں تو ایسے لوگوں کو مار دینے کا حکم ہے حکومت کی طرف سے، لیکن جناب یہ اہل حدیث ہیں، حدیث پر کیوں چلیں؟ نام اور نعرے شریعت کے نفاذ کے کام سارے کافروں اور غیروں کی نقالی والے جمہوریت اور اس سے وابستہ تمام گمراہیوں کے قائل و فاعل ہیں، جس پر الگ سے ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے۔ اسی طرح حکومت کے خلاف نکلنے والے چاہے بد عقیدہ و بد منہج مولوی فضل الرحمان ہوں تو بھی ان کی تائید کرتے ہیں۔ اب اللہ شاہ اسماعیل شہید کی بحث کا اور استعمال اپنے لیے کہ ہماری بحث کرو، جاؤ پہلے موجودہ حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کرو، پھر بحث کا سوال کرو۔ ہمیں یہ بحث سمجھ میں نہیں آتی کہ حکومت کو تسلیم بھی کرو، اس کو ریڈیو میں تقریریں بھی کرو، اس کی ٹی وی میں تقریریں بھی کرو، جہاد کی بحث بھی لو۔ یہ کون سی بحث؟ بحث کرنے کے لیے پہلے اعلان جنگ کرو، پھر بحث کا سوال کرو۔ اور بحث اس لیے نہیں کی تھی تم بھی امیر المومنین ہم بھی امیر المومنین، کلو قبیلہ کی امیر المومنین ہمیں ممبر، یہ بحث نہیں تھی۔ بحث یہ تھی صرف ہم ہیں تم نہیں، تمہیں نہیں مانتے، اگر نام نہاد مسلمان وہ بھی ہماری راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح جہاد ہوگا جس طرح انگریزوں اور سکھوں کے خلاف جہاد۔ یہ بات، یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا۔ جانے من پہلے بغاوت کا حوصلہ اور جگر کو پیدا کرو، پھر بیعت بھی لے لینا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کی حکمرانی کو نافذ کیا جائے اور محمد کے لائے ہوئے نظام کو رائج کیا جائے، صلی اللہ ہو، اصل مسئلہ یہ ہے۔ اور اس کے لیے دعوت مسلسل دی جائے سارے دوستوں کو، آؤ دیوبندی بھائیوں تم بھی آ جاؤ، بریلوی دوستوں تم بھی آ جاؤ، شیعہ بھائیوں تم بھی آ جاؤ، ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کے ممبروں کی بات مان لو، جاؤ، نہ سیال حق کی مانتا ہوں نہ اس کے چمچوں کی مانتا ہوں، مجھ کو منوانا ہے، مجھ کو منوانا ہے تو رب کا قرآن لے کے آؤ، محمد کا فرمان لے کے آؤ۔
कुरान ला, मदीने वाले का फरमान ला। या इनके मौलाना इरशादुल हक अथरी साहब जो मुहक्किक कहलाते हैं, उन्हें सुने। हमें बहरहाल मौलाना फजल रहमान का साथ देना चाहिए, खा फिक्री हो खा जसदी हो। इन चोरों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। जब ये चोर निकलेंगे ना, अब तो नवाज शरीफ को रोते हैं ना, फिर लोग यहाँ हाथ रख के रोएंगे। जब ये चोर निकले, लोगों को क्या मिल रहा है? ना खाने को मिल रहा है, ना इलाज के लिए कोई चीज मिल रही है जी, ना अशिया खुर्दो नोश जो है वो, बाकी अशिया भी कितनी महंगी हो चुकी है। पेट्रोल कितना है, बिजली कितनी है, सुई गैस कितना है। ये अमानतदार हुकूमत ने हमें दिया है। वो उसने लिखा हमें वो खायन अच्छे थे, सब कुछ ये मिल तो रहा था सस्ते दामों, वो खायन बेहतर थे इन ईमानदारों से। और कहीं हाफिज सईद हुक्काम को बुरा भला कहते हैं, तो कहीं अमीर हमजा लताड़ते हैं। जहां तक अफगानिस्तान की बात है तो हकीकत ये है कि हमारा मगरब ज़दा सदर, बुज़दिल सदर, वाज़ेह तौर पर अपनी बुज़दिली का इजहार करता है। एटमी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट वो कहता है कि मुझे कोलन पावल का फोन आया तो GHQ के अंदर मुझे कई रातें नींद नहीं आई। और फिर डरा हुआ आदमी वो कुछ भी कर सकता है। घबराया हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ, उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती। लिहाजा उस अल्लाह के बंदे ने अपने मुसलमान भाइयों को मरवाने में कलीदी किरदार अदा किया। और मिला क्या? वक्ती तौर पर $1 अरब और $5 अरब की अब मुशर्रफ के मुंह में टाफियां कि 5 साल में दूंगा, 1 अरब की टाफी हर साल दूंगा, चूसते रहना और हमारा गुलाम बनते रहना। थोड़ा सा भी पीछे हटोगे तो अगले साल टाफी नहीं मिलेगी। अल्लाह की कसम, जिल्लत की इंतहा है। अच्छा, जलील भी हो जाता, पर जलील होकर भी कुछ हासिल तो करता। जलील होकर भी कुछ नहीं मिला। $10 अरब हमारा नुकसान, और अखलाकी तौर पर पाकिस्तान का दिवालिया निकल गया। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, हमारी हुकूमत ने जालिमों का साथ दिया। अल्लाह की कसम, बहुत बड़ा जुल्म किया। इनकी अखलाकी पोजीशन ही कोई, क्या अखलाकी पोजीशन है हमारे मुल्क की और हमारे सदर की? कोई अखलाकी पोजीशन नहीं है। और कहीं शाह अब्दुल नासिर रहमानी उन्हें सुनाते हैं, लेकिन सत्यानाश हो इस इलाके की सियासत का। ये रुपए पैसे की पुजारी जिन्होंने मुजाहिदीन की रफ्तार को रोका, अंग्रेजों से हिंदुस्तान से माल खाया, पैसा खाया, ठेकेदार के मालिक है, हमारी किस्मत के मालिक बने बैठे हैं। अगर ये न होते तो 47 में जिहादी अलगार के नतीजे में पूरा कश्मीर आजाद हो चुका होता। ये पूरी बात एक तारीख का हिस्सा है। और अगर बेगैरत हुक्काम न होते तो बाकी कश्मीर भी आजाद हो चुका होता। इस बारे में पंजाब की गवर्नर का मौक़िफ़ इंतहाई मुजरिमाना है। हुक्काम पर बसरे अंतर नहीं, जायज नहीं है, लेकिन ये मामला ऐसा है, इंतहाई मुजरिमाना किरदार है गवर्नर पंजाब का। तो कहीं हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई मजाक उड़ाते हैं। मक्के मदीने वालों का कहते हैं मक्के में कोई 300-350 मस्जिदें, सब में जो है 8 रकात होती है। तो सिर्फ खानकाह में सियासत के तौर पर सऊदी बादशाहों का क्या एतबार है? सियासत, वो सारी सियासत है। पाकिस्तान की बादशाह जरदारी हो, सऊदी की हो, ये सारी सियासत है भाई। दलील पेश की है, बाप बताया कि लोगों को वालिदैन बाप के साथ पुकारा जाएगा। और दलील पेश की है कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया क़यामत के दिन जो गद्दार होगा ना दुनिया में, गद्दार वादा खिलाफी करने वाला, जरदारी जैसा वादा करके बिजली ले आएंगे, बिजली कोई भी नहीं। तो क्या है, गद्दार जो होगा वादा खिलाफ, उसके पास लिकुल्लि गादिरिन
लिवा उन यौम क्या एजेंडा होगा उसके पास, पता नहीं कितना बड़ा एजेंडा होगा जरदारी के पास अगर तौबा ना की थी कि आदमी को पता चल जाता कि हाँ जी इतने बजे। अब मुझे पता था कि मेरा जो प्रोग्राम है असर की नमाज के बाद 4:30 बजे, यानी हम वही पुराना जो टाइम है जरदारी वाला टाइम नहीं वाला, ये है कि ये भी उस वक्त लौटाई जाएगी जब कब्र पर कोई दुरूद पड़ेगा ना। उलमा तो उसको कब्र के बाप पे लेके आएगी, तो कब्र पर तो दुरूद पड़ता ही कोई नहीं, सारे हुजरे के बाहर पढ़ते। कब्र पर तो परवेज ने पढ़ा होगा, परवेज जो बादशाह बैठा हुआ था डिक्टेटर, उसके लिए जब जाते हैं तो खोलते हैं ना हुजरा, दरवाजा अंदर चला जाता है, या कोई और जो है जरदारी जाके पढ़ता होगा। हमारे लिए तो कब्र के किधर दरवाजा खुलता है जी? जैसा उलमाए अरब तो कायल है, बताते हैं जी। अच्छा मुझे बात कर दे भाई, हम तो मैं बताता हूँ। अब वो जाते थे कब्र पर दरवाजा खोल के, बाहर जो है ना उसका सबूत है हमें, कोई अगर सबूत पेश कर दे हुजरे के बाहर तो फिर तो हम कहेंगे लिखना भी जायज है, वरना सऊदी अरब वालों ने ये गलत काम किया हुआ है। इनसे पहले सऊदी अरब वाले और थोड़े गलत काम करते। हाँ, ये जो खाने काबे के जो दरवाजे हैं, मलक फात, दरबाब मलक फात, माक मलक अब्दुल अजीज, ये जितने जो थे ये इनकी बादशाही थी क्योंकि मुकद्दस थी। ये नहीं करना, क्या हैसियत है, नहीं करना। और तालिब रहमान शाह तो अक्सर उन पर बरसते हैं। खुद आवाम भरे, फैक्ट्रियां तुम बनाओ अपनी, बाहर कारोबार तुम चमकाओ, बिल्डिंगें बाहर तुम खरीदो और बोझ गरीब उठाए, और उस सूद को फिर तुम ये कहो कि मौलवियों से मिलजुल कर हलाल कर दो किसी तरह। तुम ये तो कह सकते हो कि हम सूअर खा रहे हैं मजबूरी में, हमें डंडा दिया गया है, 2 सूद लेने क्यों गए थे, हम तोड़ देंगे इस प्याले को, इसमें हम भीख मांगते फिर रहे हैं, हुकूमत ने ऐलान किया था तोड़ देंगे, वर्ल्ड बैंक से हम कर्जा नहीं लेंगे। जितना जरदारी लिया था 5 सालों में, इन्होंने 1 साल में ले दिखाया कि लो टूट गया, वो भीख मांगने वाला प्याला टूट गया। अब उस पर जो सूद आ रहा है, जो अवाम ने बर्दाश्त करना है, उसको किसी तरह कोशिश करके कहते हैं हलाल कर दो। तुमने पहले कौन सी हलाल चीजें खा रखी? तुम जो सूद को कहते हो कि ये हलाल कर दो, अब तक तुमने कौन सा हलाल खाया? तुम्हारे मुंह को तो खून लगा हुआ है, गरीब का खून लगा हुआ है, वो पी रहे हो, शराबें पी रहे हो, बदकारी के अड्डे तुमने खोल रखे हैं, और तुम ये समझते हो कि ये एक सूद रह गया था, इसको भी हम किसी तरीके से हलाल कर लें। इसीलिए मुफ्तियों की जरूरत पड़ती है। तुम्हें इसीलिए असली दीन पसंद नहीं, असली दीन में तो गुंजाइश नहीं, किसी किस्म की भी कोई गुंजाइश नहीं, शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं, तुम्हें इसीलिए ये कड़वा लगता है। दौड़ लगती है, हर आदमी कोशिश करता है वो आगे निकल जाए। आजकल भी एक दौड़ लगी हुई है। वो दौड़ क्या है? इस्लाम को मॉडर्न करके पेश किया जाए। जो चीजें पहले हलाल थीं उनको हराम कर दिया जाए, जो हराम थी उनको हलाल कर दिया जाए। आम आदमी तो आम आदमी है, हुकूमतें इस काम में लगी हुई। सऊदी अरब के वली अहद, नई नस्ल का पहला इंसान, पहले बूढ़े गुजर गए, 2-4 बाकी हैं। सलमान अपने बेटे को आगे ले आया। लोग इसके बारे में यह ख्याल करते थे कि ये यूरोप की यूनिवर्सिटियों से पढ़ा हुआ नहीं, सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ इंसान है। लेकिन क्या करें, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी नबी का बेटा था ना। और कहीं तो सिर्फ और रहमान जोश में आते हैं के अड्डे कायम करता है। आज हमारा जिहाद किसके लिए है?
آج ہماری جنگ کس کے لیے؟ کشمیر بنے گا پاکستان، اسلام آ جائے گا؟ کس کی حکومت آئے گی؟ جنرل صاحب کی، پرویز مشرف کی، یا نواز شریف کی، یا بھٹو کی؟ تیسرا تو کوئی نہیں، چوتھا تو کوئی نہیں۔ پاکستان میں جمہوریت کفر ہے، الیکشن میں حصہ لینا حرام ہے، اور اسی جمہوری حکومت کو پھیلانے کے لیے کشمیر میں بندے بھی برواؤ، جانیں بھی لٹواؤ، مال بھی دو، اور نعرے لگاؤ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اللہ کی قسم یہ جنگ، یہ لڑائی اسلام کی نہیں، سیاست کی لڑائی ہے۔ اور ایک اور بات بھی کہہ دوں جو شاید کوئی اور مولوی نہ سنائے، کوئی قانون ساز، قومی اسمبلی قانون ساز، پارلیمنٹ قانون ساز نہیں، ان الحکم الا للہ۔ حکومت اگر کسی کی ہے، قانون ہے، نظام ہے، تو عرش والے رب کا ہے۔ لوٹاؤ قرآن کی طرف، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ اور تمہاری پارلیمنٹ کی بات نہیں کر رہا، ووٹ کاسٹ کر کے اپنی اسمبلی کے ممبران کو یہ حق دینے والوں کہ ممبر صاحب جاؤ اسمبلی میں، 5 سال کے لیے تمہیں NOC دے رہا ہوں، جو 2/3 اکثریت مان لے اس کو قانون بنا کے نافذ کر دو۔ یہ ایسے شرک ہے جیسے قبر پہ سجدہ کرنا شرک ہے، یہ ایسے کفر ہے جیسے اللہ کا انکار کر رہا کفر ہے۔ جس دین میں محمد قانون ساز نہیں، کیا قومی اسمبلی قانون ساز بن سکتی ہے؟ ہم نے الیکشن کو اپنے سر پہ بٹھایا، یہودیوں کی چوسی ہوئی پھینکی ہوئی ہڈی کو اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالا۔ نہیں جی، گورنمنٹ آف پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اٹ کال ڈیموکریسی۔ دین اور ہے، جمہوریت اور ہے، جمہوریت میں بے نظیر آئے نواز شریف آئے، نہیں، یہ ایسے کفر ہے جیسے کسی غیر کو پکارنا رب کے علاوہ کفر ہے۔ اسلام کو سمجھو، اپنی توحید کو سمجھو۔ اور پھر اس میں سب سے بڑا کفر کون سا ہے؟ وہ یہ اسمبلی جو کہتی ہے جی آپ 2/3 اکثریت میں جو قانون کا پاس کروانا چاہیں وہ پاس ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ سود آج پاکستان میں حلال ہے یا نہیں؟ عدالت میں جاؤ، کشمیر بنے گا پاکستان، عدالت میں جاؤ، کہو رب نے قرآن میں سود کو حرام قرار دیا۔ پاکستان اسلامی جمہوریہ کی عدالت جواب دے گی مانتے ہیں، رب نے حرام قرار دیا، قومی اسمبلی نے ابھی تک اس کو حرام قرار، پارلیمنٹ نے ابھی تک حرام قرار۔ اگر حرام قرار دلوانا ہے رب کا قرآن نہ لاؤ، بلکہ پارلیمنٹ سے 2/3 اکثریت لے کر آؤ۔ اب کون ہے جو میرے رب کے قرآن کو ٹھکرانے کی قوت رکھتا ہو؟ کون ہے جو میرے رب کے قرآن کو اس طرح پھینکتا ہو کہ مولوی صاحب آپ کہتے ہو شراب حرام ہے؟ ہاں، قرآن میں حرام ہے، سن 73 کے آئین میں حرام۔ پھر یہ مولوی بھی، یہ غیر مولوی بھی اسمبلی میں جا کے حلف اٹھاتے ہیں۔ ہم حلف اٹھاتے ہیں کس بات کا؟ میں آئین کا پابند رہوں گا۔ کس کا پابند رہوں گا؟ ملک میں آئین کو بالادستی ہوگی، اور اللہ کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اگر تم پابند ہو تو شریعت محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ملک میں جس میں کفر کی حکومت کا یوں راج ہے، تم چاہتے ہو کشمیر کو لا کے پاکستان سے ملا دو تاکہ جو جمہوریت کا نظام، کفر کا نظام یہاں پر ہے وہی کشمیر میں آ جائے۔ فرق کیا پڑے گا؟ ایک فرق پڑے گا کہ ادھر ابھی تک رام چندر کی حکومت ہے، ادھر خدا بخش کی حکومت ہے۔ مجھے معاف کر دینا، میری باتیں کڑوی ہیں، لیکن شوگر والے مریض کو آرام کب آتا ہے؟ جب کڑوی گولی دو، میٹھی گولی سے زہر اور پھیلے گا بابا۔ ادھر رام چندر کی حکومت اور ادھر خدا بخش کی حکومت۔ اور کہیں حافظ صلاح الدین یوسف ان کی عیاشیوں پر قیمتی مقالات تحریر کرتے ہیں محدث رسالے میں، جو علمی رسالے ہیں ان کے مطابق۔ کبھی شیخ توصیف الرحمان حکام کے خلاف بد دعائیں کرتے ہیں، تو کبھی ان کے شہر پنجاب مولوی منظور گجر بد دعا کرتے ہیں۔
अल्लाह से दुआ है अल्लाह में प्यारे हबीब की मोहब्बत नसीब फरमाए। ऐ अल्लाह उन हाथों को, उन जुबानों को, उन जिस्मों को अपनी अज़ाब की लपेट में पकड़ ले जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों, प्यारे नबी के दुश्मनों के लिए सहूलतकार बनते हैं, जो उनके लिए रास्ते हमवार करते हैं, जो उनके लिए ये राहें खोलते हैं कि तुम ये जराइम करो हम तुम्हें उठाकर बाहर भेज देंगे, तुम ये जराइम करो हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। ऐ अल्लाह जो तेरे नबी से गद्दारी करता है, जो तेरे प्यारे हबीब के दीन से गद्दारी करता है, जो नामूस रिसालत से गद्दारी करता है, अल्लाह आखिरत से पहले इस दुनिया में उनको क़यामत तक के आने वाली इंसानियत के लिए इबरत का निशान बना दे। उन हाथों को तोड़ दे ऐ मौला, उन जुबानों पर फालिज गिरा दे, उन जिस्मों को अपनी पकड़ में ले ले, अपने अज़ाब की लहर में ले ले जिन्होंने प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गद्दारी की है। अल्लाह उन गद्दारों से इंतकाम ले, तू इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह तू बड़ी कुव्वतों वाला है, हम कमज़ोर हैं, हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, प्यारे हबीब की मोहब्बत के नारे लगा सकते हैं, प्यारे हबीब की सीरत पे चल सकते हैं, लेकिन अल्लाह हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तेरे हाथ में सारी बादशाहते हैं। तू शहनशाह आज़म है। ऐ खालिक व मालिक मौला, जिसने प्यारे नबी के साथ गद्दारी की है, प्यारे नबी के दुश्मनों के रास्तों को साफ किया है, अल्लाह तेरी पकड़ बड़ी शदीद है। ऐ अल्लाह हम तुझसे तेरे प्यारे नामों का वास्ता दे के सवाल करते हैं, अपनी पकड़ की, अपने अज़ाब की पकड़ में उनको लपेट ले जो अल्लाह तेरे और तेरे हबीब के दुश्मन है। और मोदी तेनू पता नहीं हजरत अल्लामा इमरान खान जिंदा है, तू की समझना उन्होंने अलामा तो घट समझ ला जाता, तकरीर ही इंज दी करदा है। तो मैं अर्ज कर रहा था, आप जानते नहीं हैं, आपको पता नहीं है, पाकिस्तान में हम जो कुछ करना चाहते हैं इंशाअल्लाह हम पाकिस्तानी अवाम को ना दाल देंगे ना चने देंगे। दुआ करो अल्लाह पाक इमरान खान, या इलाहल हक इमरान खान चक बड़ा तेरा साथ दिता, अज तू अडिकिया कल अडिकिया, कोई बंदे वाली गल भी तू करेगा पर तू बहुता चौड़ा होंदा जा रहा है। निक निक गल सुन लै, भलेखे च ना रही। मौलवी मर गए ने, मौलवी मिट गए ने, मौलवी मुक गए ने, मौलवी सौ गए ने, मौलवी जनाब रह गए ने, मौलवी जनाब गारे च बह गए ने। नहीं नहीं नहीं, सुन लै, कुछ करके वखा ते तेरा मुंह चुमांगे, गरीबां नू तंग करेगा, तेनू गटर ही तुनांगे। असी मुहम्मद दे गुलाम हां। उठो मर गए और नारे मारो, नारे तकबीर इस्लाम। हजरत मौलाना मैं कसमें आ कौम जी खुदा पाक दी कसम, इस कौम नू कोई शिकस्त दे सक एवं लोग भुले फिरदे। और नवाज शरीफ तेरे को तो बड़े कख नहीं, तू सारी उम्र सिर्फ मुंह नू तेल ही लांदा रहे। और शहबाज शरीफ तू सारी उम्र सिर ते ही हाथ फेरदा रहा, मगर ना एक कौम खुदा दी कसमें तुसी कुछ करके वहांदे। एक कौम जाना कुर्बान करने वाली है। सुभान अल्लाह। इमाम बरबहारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब तुम देखो कोई अपने हुक्मरान के लिए दुआ कर रहा है तो समझ लो कि वो साहिब सुन्नत है, और जब देखो कि वो उसके खिलाफ बद्दुआ कर रहा है तो समझ लो कि वो साहिब बिदअत है। अपने उमरा की ही इताअत करते हैं, हुक्काम की इताअत का कभी सलफियों के सामने फंस कर कह भी देते हैं, कहना पड़ जाता है इनको, जबकि हकीकत वही रहती है पीछे पसे पर्दा। हुकूमत कहे मसाल के तौर पे आप इसका तजर्बा करके देख लें, हुकूमत कहे कि ना निकलो मुजाहरे करने के लिए और इनके बड़े कहें कि निकलो, तो ये अपने अमीर ही की सुनते हैं। इसके सबूत मौजूद हैं। मार गई महंगाई, मार गई महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, चीनी की कीमत में इजाफा, दालों की कीमतों में इजाफा। तेरी महंगाई न्याजी, तेरी महंगाई, चरसी न्याजी, चरसी न्याजी, चरसी न्याजी, नशई न्याजी, नशई न्याजी, जहाज न्यासी, जहाज न्याजी, दो न्याजी, दो
मजदूर को मार गई, किसान को मार गई, ताजर को मार गई, लेबर को मार गई है महंगाई। हाय महंगाई, हाय महंगाई। मुक गया तेरा सोने आदि, मुक गया तेरा सोने आदि। गरीबों के हकूक की पासबान, किसान के हकूक की पासबान, ताजरों के हकूक की पासबान। मरकजी जमीयत अहले हदीस लाहौर शहर के कारकुनों से गुजारिश करूंगा कि इस नशई का पुतला नजर आतिश किया जाए ताकि पता चले कि लोग इसके साथ कितनी नफरत का इजहार करते हैं। क्या तेरा जान याजी, कौन याजी, छड़ दे साडी जान याजी, कौन याजी, मुक गया तेरा सोने याजी, कौन याजी, कौन याजी। इमरान खान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हेलो, मुझे एक और बड़े अहम ऐलान का हुक्म दिया गया है, मगर आप थोड़ी खामोशी इख्तियार करेंगे तो वो ऐलान सुनाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दोपहर के खाने का इंतजाम कर दिया है। दोपहर का खाना हम इंशाअल्लाह 3:30 बजे के करीब कैंची मोड़ पर खाएंगे। हुकूमत का है कि प्राइवेट जिहादी तंजीमें ना बनाओ, मगर ये बनाते हैं। जैसे जमात उद दावा, लश्कर तैयबा, कोई ये हैं तो कोई तहरीकुल मुजाहिदीन चला रहा है। जब ही इन्हें कल आदम तक करार दिया गया हुकूमत की जानिब से, और फिर पैगाम पाकिस्तान जैसे मंशूर दस्तावेज पर झूठी हिमायतें भी करते हैं कि हुकूमत की इताअत हो, खुरूज ना हो, रियासत से अलग ये काम ना किए जाएं, तकफीर करके उनके खिलाफ ना निकला जाए, जिहाद और सियासत की बागडोर अपने हाथ में लेने की कोशिश ना की जाए वगैरह। बल्कि खुलासा ये है जैसे मौलाना अनीसुर रहमान तो तमाम मुसलमान ममालिक के हुकाम को ही बरसर मिंबर बेईमान करार दे रहे हैं। को कुछ भी करो, मारो पीटो, क्या करो, कोई मुल्क दखल दे सकता है। ये इतने ममालिक जो मुसलमानों के ममालिक हैं, पता नहीं उनके दिलों में लोहा है, दिल लोहे के हैं, पत्थर के हैं कि लोहे के हैं, इतने संग दिल हैं, एक छोटा इल्जाम भी नहीं करते। जो कुछ होता है सीरिया में इस कदर जुल्म हुआ होता है, क्या सिफारत खाना बंद कर दिए अरब ममालिक के साथ, क्यों तुम ऐसे करते हो मुसलमानों को? कुछ नहीं। बर्मा में हुआ तो कुछ किया उन्होंने? कुछ नहीं। चीन में हो रहा है तो कुछ करते हैं? कुछ भी नहीं। रशिया में हो रहा है तो कुछ करते हैं? कुछ नहीं। इतने बेईमान लोग हैं कि साहब अल्लाह के इनको क्या जवाब देना पड़ेगा, अल्लाह को मालूम। इस तरह से अबू बकर कुद्दूसी मकतबा कुद्दूसिया वाले जो अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह के दामाद भी हैं और रूए रवां कहलाते हैं, मकतबात जो है मतबूआत वगैरह के अहले हदीसों की और हदीस की किताबों के इल्मी चीज़ें शाया करते हैं। और हाल इनका ये है कि लोगों पर यानी हुकूमत के खिलाफ लिखते लिखाते हैं, इस पे उभारते हैं, बल्कि मजाक उड़ाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सलफ़ के मनहज का
کہ حکمران کو خفیہ نصیحت کرنی چاہیے، اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں جس کا ہم نے جواب بھی دیا تھا، اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے رودی علماء کرام کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ مجبور ان کے فتاوی ہیں حکومت کے دباؤ کے تعلق سے، اس پر بھی ہم نے رد اور جواب دیا تھا، جو لنک ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ دیگر بھی اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے تعلق سے کہ سر عام تنقید کی جا سکتی ہے، اس کا بھی ہم نے الحمدللہ کتاب و سنت اور فہم منہج سلف صالحین کی روشنی میں جواب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو اس قسم کے گمراہ کن تعیان کے شر سے محفوظ رکھیں، جو سنت و حدیث کا نام لے کر اس نجات پانے والے طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ سلفی اہل سنت والحدیث کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور حق اور باطل کو گڑمڑ کر کے مکس اپ کر کے بیان کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔